کبھی میں کبھی تم کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں شرجینہ مصطفیٰ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے ناشتے کے لیے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ اچانک تیار ہو کے دفتر جانے لگا ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے ناشتہ نہیں کرنا۔ اس کے جواب میں وہ کہتا ہے نہیں، مجھے کام ہے دفتر میں، تو تم ناشتہ کر لینا، میں رات کو لیٹ آؤں گا اور تم رات کو سو جانا۔ تو وہ پریشان ہو کر ناشتہ نہیں کرتی اور اٹھ کے ناشتہ اٹھانے لگتی ہے تو اس کو ایک دم چکر آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ اسے فوراً پکڑتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوا۔ دوسری جانب رباب کو عدیل کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ڈنر پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو تم تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہو جاتی ہے اور جب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے میں تمہیں آج ڈنر پہ لے کے جاؤں گا اور لانگ ڈرائیو پہ لے کے جاؤں گا۔ لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے پتہ لگوا سکے کہ اندر کی بات کیا ہے، اور رباب بھی اس کی سچائی جانتی ہے۔ جب وہ دونوں باہر نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عدیل کی ماں پانی کا جگ لے کر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ آگے سے وہ جواب دیتی ہے کہ پانی ختم ہو گیا تھا اس لیے پانی لینے آئی ہوں۔ عدیل کی ماں کو دیکھ کر رباب غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں سینکڑوں نوکر ہیں لیکن آپ خود پانی کیوں لینے آئی ہیں؟ عدیل کو کہتی ہے کہ انہیں سمجھاؤ کہ نوکروں کو کہا کریں خود پانی نہ لایا کریں، میری یہاں پر عزت ہے۔ عدیل کہتا ہے کہ اچھا میں سمجھاتا ہوں، اور وہ نوکر کو بلا کر ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ خیال نہیں کرتے اور تمہیں خود ہی پانی چیک کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد اس کی ماں چلی جاتی ہے۔ جب راستے میں عدیل اور رباب جا رہے ہوتے ہیں تو رباب کو اس کے پیروں میں ایک جھمکا گرا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ عدیل کو کسی بہانے باہر بھیجتی ہے اور جب وہ جھمکا اٹھاتی ہے تو اسے یاد آتا ہے یہ جھمکا تو اس کی دوست نتاشا کا ہے، اور اسے سارا قصہ یاد آ جاتا ہے جب اس نے یہ خریدا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اس کے میاں نے اس کو تحفہ دیا ہے۔ اب رباب کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل نتاشا کے ساتھ بھی کسی تعلق کے اندر شامل ہے، اور اسے اس چیز کا بہت غصہ آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اب میں اس کو بالکل معاف نہیں کروں گی۔ رباب اپنے آفس میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پیسوں کا دھوکہ تو میں معاف کر دیتی، لیکن پیار کا دھوکہ میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری جانب مصطفیٰ کی گیم بہت زور و شور سے بڑھتی جا رہی ہے اور انہیں ایک انویسٹر ملتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے۔ فوراً مصطفیٰ کو دانش بتاتا ہے کہ ہمیں یہ آفر آئی ہے 50 کروڑ روپے کی۔ مصطفیٰ ایک دم حیران اور پریشان ہو جاتا ہے اور ایک دم چونک جاتا ہے، پھر اس کے بعد خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں یہ آفر بالکل بھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد رباب عدیل کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھی ہے۔ عدیل کہتا ہے کس چیز کی سرپرائز پارٹی؟ رباب اس چیز کا جواب دیتی ہے کہ تمہاری برتھ ڈے گزری ہے جو کہ میں سیلیبریٹ نہ کر سکی، اس لیے میں نے تمہارے لیے پارٹی رکھی ہے۔ اصل میں رباب اس کا راز فاش کرنا چاہتی ہے، لیکن عدیل کہتا ہے کہ پارٹی تو بچے کرتے ہیں اس لیے پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن رباب کہتی ہے کہ میرا دل ہے کہ میں تمہیں پارٹی دوں کیونکہ میں تمہارے ساتھ موجود نہیں تھی۔ عدیل کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسری جانب شرجینہ مصطفیٰ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے جلدی آ جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے اچھا میں کوشش کروں گا، لیکن مصطفیٰ پھر کام میں بزی ہو جاتا ہے اور اسے بلا لیتے ہیں کہ میٹنگ کے لیے آ جاؤ۔ شرجینہ اس کا انتظار کرتی رہتی ہے کھانے کے اوپر، لیکن وہ نہیں آتا۔ اس کے بعد اسے کال بھی کرتی ہے لیکن وہ مصروف ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لاؤنج خالی ہوتا ہے، تو وہ اچانک کمرے میں جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ شرجینہ سو چکی ہے، اور جب شرجینہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو اسے پھر سے کال آ جاتی ہے کہ دوبارہ دفتر آ جاؤ کیونکہ میٹنگ آ گئی ہے۔ وہ چپ کر کے تیار ہوتا ہے اور چپ کر کے نکل جاتا ہے۔ جب شرجینہ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ نہیں ہے، باہر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں بھی مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ پھر وہ مصطفیٰ کو کال کرتی ہے لیکن مصطفیٰ کا نمبر بند جا رہا ہوتا ہے، اور اسے پھر آڈیو بھیج دیتی ہے۔ جب وہ سنتا ہے تو وہ اس کا جواب دے دیتا ہے۔ دوسری جانب رباب عدیل کے ماں باپ کو کہتی ہے کہ میں نے عدیل کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے تو اس میں آپ لوگ بھی شامل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہو کر کیا کریں گے؟ اس کا جواب میں رباب کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو ضرور آنا ہے۔ پھر شرجینہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور شرجینہ مصطفیٰ کو کال کرتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فون نہیں مل رہا ہوتا، اور دوسری طرف مصطفیٰ کی میٹنگ انویسٹر کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے اور مصطفیٰ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور مصطفیٰ اس بات کو سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن شرجینہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کو کال کرتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھاتا،
اور مصطفیٰ کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد انویسٹر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتا ہے اور مصطفیٰ خوشی سے لیٹ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اب اس پیسے کا کیا کروں گا۔ پارٹی کے اندر جب نتاشا آتی ہے تو رباب اس سے نہیں ملتی اور اسے کہتی ہے کہ سب کو آ جانے دو، پھر میں ملوں گی اور پھر بتاؤں گی کہ سرپرائز کیا ہے۔ عدیل بھی چونک جاتا ہے اور نتاشا بھی چونک جاتی ہے، اور یہاں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔